اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصوم، مسائل روزے کے بیان۔ حدیث نمبر 1891، اردو ترجمہ۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نے، ان سے ان کے والد مالک نے، اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 1892، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو ابتدائے اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشوراء کے دن روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشوراء آن پڑتا۔ حدیث نمبر 1893، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، اور ان سے عراق بن مالک نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 1894، روزے کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعراج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار پر فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا،
اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1895، اردو ترجمہ۔ روزہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے جامع بن راشد نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش و امتحان ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم سے مسروق نے کہا کہ آپ حذیفہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1896، اردو ترجمہ۔ روزہ داروں کے لیے ریان نامی ایک دروازہ جنت میں بنایا گیا ہے، اس کی تفصیل کا بیان۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ ابن دینار نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ حدیث نمبر 1897، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے، مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1891 سے 1897 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما،
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔